الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا خيرا أدخلوا إلى الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلنعم الله المحترم الأعصام الكرام. الله يزيد من عظيم نبيه عظيم مرتبه اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں پیدا کر کے پھر ہمیں بہترین امت میں خطاب کیا. یہ اللہ رب العزت کا ہمارے کو پسند ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات انسان بنایا. پھر انسان میں یہ سب سے بہترین امت ہے اور بہترین نبی ہے اس کو مدینہ میں رکھا. اس بہترین نبی ہے جس کی امت سب سے بہترین ہے. اس نے فرمایا خیر الناس من الناس. تو میں سب سے زیادہ بہتر خیر والا آدمی وہ ہے جو بزرگ نمبر ہے. اور اللہ کے فرمانے تو خیر امت من الناس. بہترین امت اور لوگوں کے نبی کی کو بھیجا گیا. اللہ نے بہترین امت میں رہا ہے اور اللہ کا نبی ہم یہ بتا رہا ہے کہ تم بہترین تب ہوگے کہ تم بزرگ نمبر ہوگے. کہ اللہ ہمارے سے یہ نفع ساری انسانیت کو ہمیں پہنچانا ہے. یہ نفع والا کام کیا ہے؟ نفع ہم کیسے پہنچائیں؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تمہارا دو کام کتنے کام کرتے ہیں؟ دو کام. تأمرون بالمعروف ہے، امر بالمعروف کرنا ہے پہلا کام. اور دوسرا کام تنہون عن المنکر وہ ہم نے نہیں کرنا. جیسے کہ آپ سب نے اعلان کیا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہ بڑے بڑے گناہ جیسے بریانی فرماشی ناچ گانا سود شراب زنا یہ سارے تقریباً سارے عام ہو رہے ہیں. اور مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہ خیر والا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے. لیکن پھر بھی مسلمان کرنا اور پھر اس کا سمیادہ بھی بھگتنا پڑتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی آندھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی آسمان سے بارش ضرورت سے زیادہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی مہنگائی آ جاتی ہے، کبھی مارکیٹ میں سارا کچھ ہونے کے باوجود ہماری ضرورت کے اشیاء غائب ہو جاتی ہیں. جیب میں پیسے ہوتے ہیں لیکن چیز ملتی نہیں. ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ ہمارے یہ خوشی اور دری میں جو فساد پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کا نظام گر جاتا ہے اور لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے، بما کسبت ایدی الناس. میں لوگوں نے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہ تمہارے بدعمالیاں ہیں. تو یہ بدعمالیاں مختلف عذابوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں. آج ہم کہیں گے خدا نے فلانا کو کرا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے. جانا تو اپنی قبر میں ہے، لیکن ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ میرا تعلق ہے. اللہ نے ہمیں صرف اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا. ہمارے اچھے اعمال کا اثر بھی دوسروں پر ہوگا، ہمارے برے اعمال کا اثر بھی دوسروں پر ہوگا. جائیں گے ہمیں اپنی قبر میں
وہاں اپنا اپنا حساب ہوگا. لیکن دنیا کے اندر میرے اعمال کا اثر میری ذات پہ بھی ہوگا، آپ کی ذات پہ بھی. آپ کے اعمال کا اثر آپ کی ذات پہ بھی ہوگا، میری ذات پہ بھی ہوگا. اچھا عمل کروں گا تو آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی. اور اگر گناہ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا غضب ہوگا. تو دوسروں پر کس کا اثر ہوتا ہے؟ اگر جلد میں یہ نہ ہو تو اللہ نے ایک قطرہ بارش کا برسائے، یعنی گناہوں کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال کا مسئلہ ہو رہا ہے، صرف اپنی ذات میں نہیں ہونا، پوری دنیا میں اثر اس کا ہو رہا ہے. تو گناہوں کا بال جو ہوتا ہے وہ صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر زکوٰۃ وقت پہ ادا نہ کی جائے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اللہ رب العزت بارش نہیں دیتا ہے. اب بارش کا فائدہ سب کو مل رہا ہے، انسانوں کو مل رہا ہے، حیوانوں کو مل رہا ہے، جن کو مل رہا ہے. لیکن زکوٰۃ ادا مسلمان نے کرنی ہے. مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ بارش روک دیتا ہے. تو اس گناہ کا اثر، اس کی سزا سب کو ملنے کی ہے. تو یہ ایمانداروں کا جو گناہ ہے اس کی سزا غریبوں کو بھی مختلف پڑتی ہے، اس کی سزا جنید اور مرد کو بھی مختلف پڑتی ہے. بے نمازی ہے، اس کی نوسط 40 دنوں تک جاتی ہے. اب یہ 40 گھر جو اس کی نوسط کے زیر اثر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اپنا انفرادی فیلڈ ہے، لیکن اس کے برے اثرات کو سنتے جا رہے ہیں، جانے نہیں جا رہا. اس لیے جس قوم کے اندر کوئی گناہ ہوتا ہے، جس مخلوق ہے، وہ قوم باوجود قدرت کے، وہ لوگ باوجود قدرت کے اس گناہ کو روک سکتے نہیں روکتے. وہ مرنے سے پہلے اس گناہ کے وبال کا یہ شکار ضرور ہو. آج اگر ہم سود کو روک سکتے نہیں روکتے، شراب کو روک سکتے نہیں روکتے، ناچ گانے کو ہم روک سکنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں روکتے. اس کا جو عذاب ہوگا اگر توبہ نہیں کریں گے تو مرنے سے پہلے اس کا وبال ہمارے پر آئے گا. اس لیے گناہوں سے روکنا، ٹوکنا، گناہوں سے باز رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ. اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، سارے انسانیت کو فائدہ ملتا ہے. تأمرون الناس بالمعروف وتنهون عن المنکر، یہ نہیں عن المنکر ہے. تو گناہوں کا وبال دوسروں کی ذات میں بھی پڑتا ہے، ان فضاؤں میں ہوا میں بھی پڑتا ہے، اس زمین پر بھی پڑتا ہے، ان انسانوں پر پڑتا ہے، جن اور جن پر پڑتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں یہ فریضہ سونپا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا ہے. اب نفع دو طرح کا ہے، ایک کام کر کے نفع ہوتا ہے، ایک روک کے نفع ہوتا ہے. ایک اچھے کام کرنے سے نفع ملتا ہے، دوسرا گناہوں سے بچنے سے بھی نفع ملتا ہے. تو نفع دونوں طرح کے ہیں. تو اگر ہم ایک کام کریں گے دوسرا چھوڑ دیں گے، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، لیکن ناچ گانے ہم نہ روکیں تو ہم بہترین ہو سکتے ہو سکتے ہیں. آواز میں بات سمجھ آ رہی، بہترین ہو سکتے ہیں. میں ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، ناچ گانے میں نہیں سمجھ پڑتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، وہ متقی کہلائے گا. معاشرے والے جماعت کے ساتھ فائدہ نہیں پڑتا، وہ متقی کہلائے نہیں کہلائے، کیونکہ حرام دوسروں کو حرام میں لگا رہا ہے. تو گناہوں سے نہ بچنا، یہ گناہوں میں اندر پڑ جانا، اس لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اگر یہ نیک اعمال ہم کرتے رہیں لیکن گناہوں سے نہ بچیں اور دوسروں کو نہ بچائیں، گزارے نقصان ہوگا. اگر ہم دو باتوں کو 50% رکھ لیں، عمل بالمعروف 50% نہیں رہے تو پھر 50% دونوں کا نفع 50% ہے. اگر ہم عمل بالمعروف کرتے رہیں گے نہیں رہے تو پھر چھوڑ دیں گے 50% عمل ہو جائے. لوگوں کی بھلائی کی 50% کام چلے گا. اس لیے ان گناہوں سے روکنا ٹوکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے خیر کے کاموں میں لگانا، خیر کی دعوت دینا
ذمہ داری ہے، ایسے گناہوں سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وقوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے مال اور عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ یہ گناہ، یہ گناہ کی سزا جہنم ہے۔ اس سے ہم نے خود بھی بچنا ہے، اس کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ تبلیغ کا کام، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں منکر والا، کہ ہم نے خود گناہوں سے بچنا ہے، اپنے گھروں سے ناچ گانے ختم کرنا ہے، اپنے گھروں سے بے حیائی فحاشی کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص سے بڑے ناراض ہوتے ہیں، اسے دیوس کہا ہے کہ جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی لوگوں کے سامنے سر عام ہوئے، بے پردہ ہوئے، لوگ اسے دیکھیں، وہ اس کو گناہ کی دعوت دیں، یہ دیوس کہلاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان پر پڑھا ہے۔ اس کی غیرت پر بیوی کو دوسروں کے سامنے دکھا رہا، اپنی بہن بیٹی کو دکھا رہا، اسے غیرت نہیں آتی۔ اور آج ہم ایک کام کرتے ہیں، آج مسلمان یہ کام کرے تو کیا، گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا، میاں بیوی دونوں کر کے ویڈیو بناتے ہیں، پورے خاندان والے کی ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر یوٹیوب پہ مجھے بنا کے اپنے پیسے کماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دلیل صحیح ہے، اللہ کا ہوگا میں پیسے کمانا۔ یہ رونا تو ہمارا کام، ان گناہوں کو روکنا ہم مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن آج ہم مسلمان نے ان گناہوں کو اپنا کاروباری زندگی بنا لیا، اپنے بیوی بچوں کی ہمیں روٹی کو ذمہ داری ہے۔ ناچ گانے کو دیکھیں، آج ہمارے کوئی خوشی ناچ گانے کو پہلے موقع نہیں ہے، ہم سارے بیٹھے ہیں پسند، کوئی سارے لوگ ہمیں دیندار دیتے نہیں، ماشاء اللہ سارے داڑھی پڑھتے ہیں، میں بھی اس بات میں رہنے والا ہوں، اس بات میں رہنے والا ہوں۔ ہمارے گھروں میں شادی ہو جائے اور ڈھولک سے روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ہوتا ہے تو وہ وہاں سے آئے نہیں ہو سکتے، کہنے کے لیے وہاں سے وہ کہتے ناچ گانے کی ضرورت ہے، تو چلی جائے، چاچا آ گئے، ماموں آ گئے، تو یہ ناچ گانا شادی کے شروع کے اندر ہی اللہ کی نافرمانی ہے۔ شیطانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، ناچ گانے کے ساتھ وہ شیطان آتے ہیں۔ جب شیطانوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، پھر وہ شادی ہمارے لیے کیا خوشی لے کر لے کر آئے، شادی والے ہم گھروں پر چڑھ جاتے ہیں، کوئی بہت جس کو ہم لاکھوں روپے لگا کے لے کے آتے ہیں، خوشی کے لاکھوں روپے لگا کے سب بڑے بڑے تجربات کرتے ہیں، چند دن کے بعد گھروں میں لڑائی کرتے ہیں، کیونکہ شیطانوں کو اپنے پہلی گھر میں ڈالا دیتے ہیں۔ جہاں ناچ گانا موسیقی ہوتی ہے وہاں پہ شیطان بیٹھ جاتا ہے، ان کے لشکر کے لشکر آگے بیٹھ جاتے ہیں، تو شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ میاں بیوی کو آپس میں لڑانا، دو خاندانوں کو تباہ و برباد کرنا، دو نسلوں کو، آنے والے نسلوں کو تباہ و برباد کرنا۔ تو میرے بھائیوں آج یہ گناہ اور گناہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے میرے کہنے کے نام سے دارالعلوم قرآنی راجہ امام صاحب نائب مفتی تقی عثمانی صاحب کے مولانا مفتی محترم سے تقی صاحب اس کام کی نگرانی وہ ہمیں ہدایات دیتے ہیں، ہماری کارگزاری سنتے ہیں، چاند کی تاریخ جو ہر مہینے کی آخر کی اولاد ہے، آنے والی جو اولاد کے لیے داروں میں انشاءاللہ مجلس ہوگی، تو یہ کام اوپر کو اس طرح روح پڑھنا ہے، دلانے ہیں کہ آج مختلف قسم کے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور ہم مسلمانوں نے ان گناہوں کو گناہ سب نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی خطا ہے کہ ہم نے گناہوں کو آج کاروباری زندگی بنا لیا ہے، پھر اللہ کی طرف سے آنے والے مسلسل عذابات ہیں، تکلیفیں، زندگی تکلیفیں ہو جاتی ہیں، زندگی حیثیت والی ہو جاتی ہے۔ ان مصیبتوں سے ہم بچ جائیں، آفات سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، کیسے بچیں؟ ان گناہوں سے ہم نے روکنا ہے اور رکنا ہے، یہ نہیں رہنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بہترین امت پیدا کی ہے، بہترین کہا ہے، تو بہترین کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، انفرادی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے، اجتماعی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہر حدیث پڑھتے ہیں جو شخص کسی گناہ کو
ہوا دیکھیں، برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں، اسے چاہیے کہ وہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کرے۔ اس سے بیانی ہم کو طاقت سے ہاتھ سے مسلمان طاقت کا استعمال کرے، جتنی اس کی طاقت ہے جہاں اس کی طاقت چلتی ہے، جتنا اس کا بس جہاں پہ چلتا ہے، اپنے اس قوت، اپنی طاقت، اپنے پاور کو لگا کے اس گناہ کو روکنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چاہے گھر کے اندر اس کی طاقت ہے تو گھر سے باہر ہے، باپ کی طاقت پورے گھر میں ہے یا نہیں؟ باپ کا کنٹرول پورے گھر پہ ہے، بڑے بھائی کا کنٹرول چھوٹے بھائی پہ ہے، بھائی کا کنٹرول گھر پہ ہے۔ یہ اللہ نے قوت دی، طاقت دی، کل کو رائے کو مسئول رعایت ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے ہر ایک کی بات ہے اور اس کے جگہ کے بارے میں سوال لینا ہے۔ آپ سے سوال ہوگا، تیرے گھر کے اندر ناچ گانا چلتا تھا، شور سے سوال ہوگا، تیری بیوی ناچ گانے سنتی تھی، موسیقی سنتی تھی، تو گناہ کو مبتلا کیا کر رہا ہے؟ اس سے میرے بھائی میں ہماری ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری بھی ہے، اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس کرنا اس کے لیے آپ کے پاس آتا ہے کہ آج ہمارے دل فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم بہتری نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے۔ تو یہ نفع لوگوں کو پہنچانا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، ہمیں سمجھایا، واضح طور پر سمجھایا۔ تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے بچ سکیں، اپنے گھروں کے اندر بھی گناہوں کو ختم کر سکیں اور اپنے معاشرے سے بھی ہم گناہوں کو ختم کر سکیں۔ اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، بستی بستی مسجد مسجد جا ہے، بازاروں میں تعلیم ہوتی ہے، سکولوں کالجوں میں ہم جاتے ہیں، آگے مسلمان اس طرف آ جائے، مسلمان کا رخ پھر جائے کہ ہم گناہوں سے بچنے بچانے والا کام بھی کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت مجھے بھی سمجھنے کے اور آپ کو بھی سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ کام ہونے کے ہونے والا ہے، آپ پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہوگا، پہلے سے کراچی میں ہوتا تھا، آپ اس کانٹے کے حلقے میں ہوتا زیادہ تھا، اب الحمدللہ یہ کے اندر بھی ہو رہا ہے، پشاور کے اندر بھی ہو رہا ہے، چترال کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور یہ علماء کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ وہاں کے علماء اس کام کی نگرانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور خود جو ہمارا کام کرتے ہیں جگہ جگہ تاکہ کام مناسب ہے، کام نازک ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے تربیت ہے، سیکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج کل کی وجہ سے ہم کرنے لگے چلے جب ہم آنا شروع کرتے ہیں وہ سارے میں مارے وہ اور بلائی چل رہے اور اونچی جگہ اور اونچا ناچ کرنا، تو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، جیسے اور معلوم کام حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہے، ایسے نہیں ہے مختلف کام کیا ہے حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہے، کیونکہ دونوں کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں بتائی ہے، دونوں کے پاس ساتھ حکمت اور بصیرت کے ساتھ کام کرنا، یہ بھی اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی توفیق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والی جمعرات ہے، دارالعلوم کے اندر عشاء کی نماز کے بعد حضرت کی مجلس ہوگی، آپ حضرات کو بھی دعوت دی گئی، آپ خود بھی جائیں، اپنے ساتھ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی اللہ کراچی کا انشاءاللہ